اللہ احد کو قسم دینا نہ تو مخلوق کا حق ہے اور نہ ہی اختیار اور نہ ہی اجازت۔ قسم دینے کا مطلب بندہ اپنے کام نکالنے کے لیے معبود کی غیرت کو للکارتا ہوا معاذ اللہ، جیسے اللہ تجھے تیری عظمت کی قسم، تیری پاکی کی قسم، تیری جلالت کی قسم، تیری ربوبیت کی قسم، اس طرح کی قسمیں بولنا نہایت غیر مناسب ہے۔ یہ تو صرف ایک محفل کو گرمانے اور اس کو ابارنے کے لیے لوگ مغالطوں میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں اللہ کو اتنی بڑی قسمیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اللہ کہتا ہے جب مجھ سے مانگنا ہے تو میری تعریف کرو، میری حمد و ثنا کرو، میری تسبیح بیان کرو، تبھی مجھ سے مانگو۔ یہ تو نہیں کہ تم مجھے میری ہی قسمیں دے کے مجھے اس میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور کسی بھی مخلوق کو بھی اللہ احد کو واسطہ دینا اس طرح ہے کہ جیسے یہ لوگ قرب اور قربت کے حوالے سے معبود کے نہایت نزدیک ہیں۔ رب اس واسطے کے بغیر مدد نہیں فرمائے گا۔ جب یہ شخصیت یا جب یہ ذات یا جو ہستی ہے یہ اللہ کے ہاں پیش کی جائے گی تو اللہ ان کو دے کے کمزور پڑ جائے گا اور کہے گا اب تو مجھے کام کرنا ہے۔ کبھی غور کرو اس بات پہ۔ رب اس واسطے کے بغیر مدد نہیں فرمائے گا۔ یہ واسطہ اللہ احد کو مشکل کشائی پر مجبور کرے گا۔ خالق مجبور ہو کر ضرور بندے کی حاجت روائی کرے گا۔ نہایت احمقانہ اور ناسمجھی کی سوچ ہے۔ وسیلہ رب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، راستہ ہے۔ یہ وسیلہ یعنی ذریعہ بندے کی عاجزی، انکساری اور تقویٰ ہے۔ لفظوں کے چناؤ میں محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے سوال ہو سکتا ہے، حکم کے الفاظ سے بھی گریز فرض ہے، جیسے یا اللہ میرا یہ کام کر دے، میری مشکل کو آسان کر دے، گھروں میں خوشحالی اور رحمتیں نازل کر دے۔ یہ جملے غیر شعوری طور پر حکمیاں ہیں، اجتناب کیا جائے۔ میرے اللہ تجھ سے سوال کر کیا جاتا ہے، میں عاجز ہوں، میں لاچار ہوں، میں بھیک مانگتا ہوں، تیرے آگے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، عاجزانہ فقیرانہ التجا کرتا ہوں، سر جھکا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے، چولی کو پھیلا کے، آنکھوں کو نیچی کر کے، میں بہت زیادہ گڑ گڑا کے تجھ سے یہ بھیک مانگتا ہوں، تجھ سے تیرے فضل کی بھیک مانگتا ہوں، تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتا ہوں، تجھ سے تیری برکت کا سوال کرتا ہوں، خوشحالی آسودگی کی بھیک مانگتا ہوں۔ میرے مالک ہمارے گھروں پر، ان سب گھروں پر، کل عالم، کل جہان، کل کائنات کے گھروں پر میں نہایت عاجزانہ طور پہ تیرے آگے جھک کر پیشانی کو زمین پر رکھ کر مالک گھٹنے ٹیک کے تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اگر تیرا فضل ہم پہ نازل ہو جائے، تیرا کرم ہم پہ نازل ہو جائے تو ہم تو خوش قسمتوں میں شامل ہو جائیں گے، ہم تو ایک بہت اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ میرے مالک تو ہم پہ کرم کر، کیونکہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو عظیم ہے۔ ہم حقیر ہیں، ہم ناچیز ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم عاجز ہیں، بہت عاجزی میں تجھ سے احترام کا سوال کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ، اللہ احد تک پہنچنے اور رسائی کا طریقہ۔ خود رب کائنات اپنے بندے کو طریقہ سمجھاتا ہے، اپنے احسن کلام میں یعنی قرآن میں وسیلے کا معنی اور مفہوم بتا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام تعریف اللہ کی جو کل عالم، کل جہان، کل کائنات کا رب ہے، مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اب بندہ اللہ سے یہ کلام کر رہا ہے اور روز محشر قیامت کے روز کا صرف وہی مالک ہے اور کوئی نہیں ہے۔ میرے اللہ میں تو بس صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اور کرتا آیا ہوں اور تجھ ہی کو پکاروں گا، تجھ ہی کو پکارتا رہا ہوں، تجھ ہی کو پکاروں گا، تجھ ہی سے مانگوں گا۔ طریقہ سمجھ میں آ گیا۔ پہلے اللہ کی تعریف کی، پھر تمام کائنات میں اس کے رب ہونے کا اعتراف کیا، پھر اس کی غالب صفات کا اقرار کیا، پھر روز محشر میں اس کی بڑائی بیان کی، پھر بندگی اور زندگی کے ہر موڑ پر صرف اور صرف اس سے مانگنے کا وعدہ کیا۔ اب بندہ جو مانگے گا عرش معلیٰ سے عنایت فرما ہوگا۔ مالک کہتے اب تو مانگ، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک و برکتک و یسر لی امرک و خیر الامرک۔ میرے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں فضل کا، رحمت کا، برکت کا، کام میں آسانی اور خیر کا، خیر کے کاموں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ سوال ہی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا دنیا اور آخرت میں ہر چیز کا کلیہ ہوتا ہے، دین اسلام کا بھی مخصوص کلیہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، کسی کو یہ نہیں جاننا چاہیے کہ یہ میرے لیے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے،
ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کا تو ہمارے پاس ایسا طریقہ ہے، مانگنے کا نہیں، سوائے اس شخص کے جو سامنے موجود ہو، زندہ ہو تو وقتی طور پہ، عارضی طور پہ اس سے مشکل کشائی ہو سکتی ہے، حاجت روائی ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ وہ سامنے ہے۔ اگر آدمی نہیں اٹھا، اسے کہہ دیا پانی دے دو، اس نے مدد کر دی، پیسے نہیں، اس سے مانگ لیے، مگر جس وقت وہ یہاں سے چلا گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، وہ پھر کسی کام کا نہیں رہا سوائے اللہ کے۔ اللہ ہر وقت ابدی، دائمی، ازلی، ہر وقت وہ موجود ہے۔ وقت مقرر پر صرف فرض نمازوں پر پابندی، اخلاق و شرافت کا ہونا، دل آزاری کسی کی نہ کرنا، عزت دینا، ہر ایک کو احترام دینا، ہر نیک کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کا کرنا، ہر برائی چاہے چھوٹی ہو، ہلکی ہو، بھاری ہو، اس سے دور رہنا، یہ اسلام ہے اور اسی کو اپنانا چاہیے۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، امن ایمان ہے، ایمان ہوگا امن ہوگا، جب امن پھیلے گا تو روئے زمین پر ہر جاندار سلامت رہے گا۔ اسلام سلامت، سلامت اسلام، یہ ہے سلامتی اور یہی اسلام ہے۔ تو میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے اسلام کیا ہے کا میں نے خطبہ بیان کیا، لہٰذا اس کو آپ سنیں، سمجھیں، اور یہی اسلام ہے۔ اسلام کو جس جگہ بھی جاتا ہے سلامتی اور امن لاتا ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔